عزت نہیں ہے، کوئی اس کا وقار نہیں ہے، کوئی اس کا مرتبہ نہیں ہے، وہ مر جائے تو بہتر ہے۔ نے یہ باتیں کی کہ ہم اس شخص کی وجہ سے، اس شخص کی باتوں کی وجہ سے حرام کی طرف چلے گئے ہیں، حرام کمانے لگ گئے، کیونکہ اس نے غریبوں کو اتنا وہ ڈیگریڈ کیا ہے، اتنا وہ ڈیگریڈ کیا ہے۔ شخص جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے شاہد انور۔ شاہد انور صاحب کی اگر میں آپ کے سامنے سینکڑوں ویڈیو آپ کے پاس ہے اور وہ آپ اکثر دیکھتے بھی ہوں گے، جس میں وہ غریبوں کو مخاطب کرتے ہیں۔ غریب تمہیں خوبصورتی کی ضرورت نہیں ہے، چہرے کی خوبصورتی ہے بچہ۔ تو یہ والا کام جو ایک غریب بندے اکثر کرتے ہیں وہ کون کرے گا؟ تو لہٰذا یہ ایک چین سے ایک چین جڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید میں بھی ذکر کیا، آزمائیں گے خیر سے بھی اور شر سے بھی، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ کبھی تمہارے اوپر فراوانی والا معاملہ کریں گے، رزق کی جو ہے وہ کھول دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اگر تم شکر کرو گے تو یہ تمہارے لیے جو ہے نا، بات کو یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے رزق دیا، اور دوسری بات یہ سمجھے کہ رزق دینا جس کو زیادہ دیا اور جس کو کم دیا، اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمتیں ہیں۔ اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ آج ہر غریب امیر کے کام آ رہا ہے اور ہر امیر غریب کے کام آ رہا ہے۔ عالم میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی زندگی میں جدوجہد کرتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف قرآن مجید میں کی، یحسبہم الجاہل، کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا۔ اللہ رب العزت نے اس کا بھی ایک طریقہ ہمیں بتایا، غربت اور فقیری اور تنگ دستی اور مفلسی یہ کوئی عیب نہیں ہے۔ لہٰذا اگر اللہ کی طرف سے آ جائے، اللہ تو لائے نا، کیونکہ اللہ کے نبی نے بھی پناہ مانگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہر دفعہ اپنے ویورز کے لیے اچھی سے اچھی ویڈیو لے کر حاضر ہوتے رہتے ہیں، اور آج کی جو ویڈیو ہے آپ یقین جانیں کہ یہ ہمارے لیے بہت ہی اہم ویڈیو ہے، کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک شخص جو کہ آج کل اپنی ہر ویڈیو میں غریبوں کو مخاطب کر کر ان کو یہ بات بتلانا چاہتا ہے کہ غریب رہنا کوئی عیب ہے، غریب رہنا کوئی عیب ہے، غریب رہنا جو ہے وہ ایک غلط بات ہے، اور غریب رہنا گویا کہ ایک اس دنیا میں وہ شخص غریب جو ہوتا ہے وہ دنیا میں ہے ہی نہیں، مطلب اس کی کوئی عزت نہیں ہے، کوئی اس کا وقار نہیں ہے، کوئی اس کا مرتبہ نہیں ہے، وہ مر جائے تو بہتر ہے، یعنی کہ اس کی باتوں سے یہ لگتا ہے۔ اور جب ہم نے اس کی باتوں کے بعد لوگوں کا جو ریئیکشن تھا، خاص طور پہ ہمارے جو ینگسٹر ہیں جو بھی پڑھ رہے ہیں اور جو اپنی اسٹڈی کمپلیٹ کر رہے ہیں، ان کا جو ریئیکشن تھا اس کے بارے میں سنا، بعض ینگسٹر نے یہ باتیں کی کہ ہم اس شخص کی وجہ سے، اس شخص کی باتوں کی وجہ سے حرام کی طرف چلے گئے ہیں، حرام کمانے لگ گئے، کیونکہ اس نے غریبوں کو اتنا وہ ڈیگریڈ کیا ہے، اتنا وہ ڈیگریڈ کیا ہے، تو گویا کہ ہم یہ سمجھیں کہ غریب بس غربت ختم کرنی ہے، چاہے حرام ہو، چاہے حلال ہو، چاہے کسی کو قتل کرے، چاہے کسی سے چوری کرے۔ تو پھر ہم نے اس پر جو ہے بہت سی چیزوں کو اکٹھا کیا، اور بہت سی جو ہے نا جو ہمارے پاس مواد تھا قرآن و حدیث سے، ہم نے اس پر اکٹھا کیا تاکہ ہم لوگوں کو اصل حقائق بتائیں کہ امیری اور غریبی یہ کیا چیز ہے، تاکہ لوگوں کو پتہ لگے، لوگ ڈی گریڈ نہ ہو جائیں، لوگ جو ہے بالکل بھی جو ہے نا اپنے آپ کو کم تر نہ سمجھنے لگ جائیں کہ کیا بات ہے بھائی، غریب رہنا کوئی بری بات ہے۔ تو ہم نے مطلب کہ وہ چیزیں جو ہے وہ دیکھی قرآن و حدیث سے، تو آج میں آپ کے سامنے جو ہے نا وہ ذکر کروں گا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں وہ جو شخص جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ ہے شاہد انور۔ شاہد انور صاحب کی اگر میں آپ کے سامنے سینکڑوں ویڈیو آپ کے پاس ہے اور وہ آپ اکثر دیکھتے بھی ہوں گے، جس میں وہ غریبوں کو مخاطب کرتے ہیں، غریبوں غریبوں کہتے رہتے ہیں، اور میں آپ کو ویڈیو اگر نام بھی دکھاؤں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہر ویڈیو میں ایسی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ البتہ ایک چھوٹا سا جو کلپ آپ نے سنا ہی ہوگا کہ پیسوں کے بارے میں وہ کتنی زیادہ جو ہے پیسوں کے نزدیک ویلیو رکھتا ہے، وہ آپ یہ دیکھ لیں میری ویڈیو میں، آپ کو میں دکھا دیتا ہوں۔ یہ آنکھوں کا نور ہے بچہ، تمہیں خوبصورت کی ضرورت نہیں ہے، چہرے کی خوبصورتی ہے بچہ۔ آپ نے یہ کلپ دیکھا، اور کلپ میں کوئی خلاصہ یہی نکلے گا کہ ہر چیز پیسہ ہے، اور پیسہ کمانا بے انتہا ضروری ہے، اور جو انسان غربت میں ہے اور مفلسی کے عالم میں ہے وہ گویا کہ ہمارے دنیا میں دبا ہے، دنیا میں اسے جینے کا کوئی حق نہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو آپ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہم اپنی اصل کو بھول جائیں، ہماری اصل ہے اسلام، ہماری اصل جو ہے وہ آخرت ہے، تو پھر اگر ہم اصل کو بھول جائیں تو پھر ایسے مسئلے کھڑے ہوتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اپنی اصل کو سامنے رکھیں کہ ہماری آخرت ہے، ہمارا دین ہے، ہمارا اسلام ہے، تو پھر ہمیں جو غربت ہے اس کی جو ہمیں اگر تھوڑی سی اس کے سامنے مشکلات آ جائے تو وہ مشکلات نہیں لگے گی۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے
جو رزق کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ رب العزت جس پر چاہتے ہیں کشادہ کر دیتے ہیں اور جس پر چاہتے ہیں وہ کشادہ نہیں کرتے. اللہ الذی یبسط الرزق لمن یشاء من عباده ویقدر. اللہ رب العزت اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے وہ رزق کو کھول دے اور جس پر چاہے وہ تنگ کر دے. یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے. اچھا، اب جب رزق کو تنگ کیا اور رزق کو کھولا، آپ جو مرضی کر لیں. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس میں بہت بڑی حکمت ہے. وہ کیسے کہ آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا. کہ ہم نے بعض لوگوں کو مرتبہ دیا اور بعض کو جو ہے مرتبے میں تھوڑا سا کم کیا. یہ اس وجہ سے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ، تاکہ بعض جو ہے نا وہ بعض کے لیے فراغت کا سبب بن سکے، خوشی کا سبب بن سکے. وہ کیسے؟ دیکھیں، وہ ایسے کہ اگر ساری دنیا امیر ہو جائے، میری بات سمجھیے گا تھوڑی سی، ساری دنیا امیر ہو جائے تو اگر کسی کے گھر میں کوئی مزدوری کا کوئی کام آ جائے کہ کسی شخص کے گھر میں جو ہے نا وہ اگر مکان بنانا ہے تو ہر بندہ امیر ہو جائے تو مزدوری کا کام کون کرے گا؟ کسی کے گھر میں کوئی پلمبری کا کام آ جائے، پلمبر کا کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، اس کی جو ہے نا وہ گھر میں پانی نہیں آ رہا، سینکڑوں مسائل ہیں، تو ہر جگہ جب امیر ہی امیر ہوں گے تو یہ والا کام جو ایک غریب بندے اکثر کرتے ہیں وہ کون کرے گا؟ تو لہٰذا یہ ایک چین سے ایک چین جڑی ہوئی ہے. اللہ رب العزت نے اس کو قرآن مجید میں بھی ذکر کیا کہ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، کہ گویا کہ معلوم ہوا یہ دنیا کا نظام چلانے کے لیے امیری اور غریبی یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ تو دنیا کا نظام ایسے ہی چلتا ہے. نمبر 2، یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کی. اور تیسری بات آگے جا کے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَنَبْلُوكُمْ، کہ ہم نے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ، کہ ہم نے ہر نفس کو موت دینی ہے، ہر نفس کے لیے موت ہے، اور ہم تم کو آزمائیں گے خیر سے بھی اور شر سے بھی. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ کبھی تمہارے اوپر فراوانی والا معاملہ کریں گے، رزق کی جو ہے وہ کھول دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے پھر اگر تم شکر کرو گے تو یہ تمہارے لیے جو ہے نا باعث فخر بنے گا، باعث نجات بنے گا. اور بالشر، اور آگے اگر تمہارے پر مفلسی کا عالم آ جائے، غربت کا عالم آ جائے، تو لہٰذا اس میں بھی تم پر آزمایا جائے گا. وہ کیسے؟ اگر تم وہاں پر صبر کا دامن تھامے رکھو گے تو اللہ رب العزت جو ہے نا وہ تمہیں کیا کریں گے، وہاں سے اس کا جو ہے نا اس کی وجہ سے تمہیں نجات دیں گے. تو گویا کہ پہلی بات کو یہ سمجھے کہ اللہ رب العزت نے رزق دیا، اور دوسری بات یہ سمجھے کہ رزق دینا جس کو زیادہ دیا اور جس کو کم دیا، اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمتیں ہیں. اور سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ آج ہر غریب امیر کے کام آ رہا ہے اور ہر امیر غریب کے کام آ رہا ہے. اسی طرح دنیا کا نظام چل رہا ہے. اور تیسری بات کہ چاہے غریب ہو اور چاہے امیر ہو، اللہ رب العزت نے اس کو آزمانا ہے. یہ تین باتیں بہت اہم تھی، میں نے آپ کے سامنے کی. اور چوتھی بات یہ ہے، اگر بندہ غریب ہو جائے اور وہ کسی سے سوال نہ کرے تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف اپنے قرآن مجید میں کی یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. یہ تیسرے سپارے کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے کہ جو جاہل لوگ ہیں، جو ناواقف لوگ ہیں، وہ ان غریبوں کو سوال نہ کرنے کی وجہ سے ان کو غنی محسوس کرتے ہیں. ان کو جو ہے نا وہ غنی محسوس کرتے ہیں کہ یہ سوال نہیں کرتے، گویا کہ یہ کیا ہے، یہ غنی ہے، یہ مالدار ہے. تو جو لوگ سوال نہیں کرتے، اپنے سفید پوشی کے عالم میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں اور اللہ کو راضی کرنے کی زندگی میں جدوجہد کرتے رہتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے ان کی تعریف قرآن مجید میں کی یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف. اچھا، اور آگے آپ چلیں کہ اللہ رب العزت نے اور بھی فقراء جو غریب ہیں ان کی تعریف قرآن مجید میں کی ہے کہ للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، کہ فقیر لوگ جن کو قید کیا جاتا ہے اللہ کے راستے میں، فقیر لوگ جن کو ان کے گھروں سے نکالا گیا. تو لہٰذا اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فقیری کو، فقر کو، غربت کو کوئی عیب نہیں کہا، بلکہ اگر غربت جو ہے وہ ایک دین کے دائرے میں رہ کر ہو تو اللہ رب العزت نے اس کی جو ہے وہ تعریف کی ہے. اور آپ احادیث مبارکہ میں بھی آ جائیں، احادیث کے مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی نے، بخاری اور مسلم میں حدیث موجود ہے کہ جو جنت میں زیادہ فقراء ہی ملیں گے، جنت میں زیادہ فقراء ہی ملیں گے. تو یہ باتیں اگر آپ یہ سن لیں اور آپ کو یہ باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی، اور وہ ینگسٹر جو آج کل بڑا پیسہ کر رہے ہیں تو اس کے بعد وہ پریشان ہونا چھوڑ دیں گے. اور ان باتوں سے ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ گھر میں بیٹھ جائیں، کہ آپ نے کوئی کام نہیں کرنا. اللہ رب العزت نے اس کا بھی ایک طریقہ ہمیں بتایا کہ فَمْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، کہ تم چلو. کیوں چلو؟
फमशू फी मनाकिबिहा, मतलब चलने से मुराद यहाँ पर रिज़्क़ की वजह से तुम यहाँ पर चलो ज़मीनों में। और आगे फरमाया कि वकुलू बिर्रिज़्क़ी, और तुम खाओ अल्लाह के रिज़्क़ में से। यानी कि बिल्कुल बैठना भी नहीं है, अल्लाह के रिज़्क़ को तलाश करने के लिए दिन ब दिन कोशिश करती रहनी है, क्योंकि अल्लाह ने दिन को इसलिए बनाया कि अल्लाहुल्लज़ी जअल लकुमुन नहार लितब्तगू मिन फ़ज़ली, ताकि तुम अल्लाह के फजल को तलाश करो, यानी कि रिज़्क़ को तलाश करो। तो गोया कि एक गुर्बत अगर आ जाए अल्लाह की तरफ से, ये कोई ऐब की बात नहीं है, बल्कि इसमें भी रहकर इंसान जो है अपने अल्लाह की तरफ से वो जो मामलात होते हैं उनको पूरा कर सकता है। तो लिहाजा शाहिद अनवर साहब आप लोगों को क्यों ऐसा डिग्रेड कर रहे हैं कि हालांकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन लोगों की कुरान मजीद में तारीफात कर रहे हैं और आप इनको डिग्रेड कर रहे हैं? ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, अगर जिसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वसअत कर दे उसको शुक्र अदा करना चाहिए, उसको फुकरा में तकसीम करना चाहिए। और अक्सर आपने देखा होगा कि शाहिद अनवर साहब बार बार पैसा दिखाकर जो है ना दिखलावे की तरफ जाते हैं। अक्सर दिखलावा करना, और दिखलावा करना जो है ना इसको छोटा शिर्क कहा गया है, तो इससे हमें बचना चाहिए। तो ये मेरी एक छोटी सी वीडियो थी कि हम जिसमें मैंने ये बताया कि गुर्बत और फ़कीरी और तंगदस्ती और मुफलिसी ये कोई ऐब नहीं है। लिहाजा अगर अल्लाह की तरफ से आ जाए, अल्लाह तो लाए ना, क्योंकि अल्लाह के नबी ने भी पनाह मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबिल फ़क़्र, अल्लाह के नबी ने भी पनाह मांगी है। और यहाँ तक भी कहा है कि कादल फ़क़्रु अन यकूना कुफ़्रन, अल्लाह के नबी ने भी पनाह मांगी। लेकिन अगर अल्लाह की तरफ से आ जाए तो मेहनत और दुआ का दरवाज़ा बिल्कुल भी न छोड़े। एक दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है ना ये रिज़्क़ की फरागी हम पर भी कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इंशाल्लाह ऐसी वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। और अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।